نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عنایت کیا اور رمضان میں عبادات ہمیں نصیب کیں اور پھر عید الفطر جیسی خوشی ہمیں دی، اور سارا رمضان ایک مسلمان عبادت کرتا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور مختلف نیکیاں کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر نیکی کے کام کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کام کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی یہ کام ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رمضان ہمارا چلا گیا اور وہ جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اب عید کا چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلے تو شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور اب وہ ہماری عبادات پر حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا وار جو اس کا ہوتا ہے نا، وہ نماز پہ ہوتا ہے، سب سے پہلا وار۔ اب یہ ہے کہ اس کے ہمارے دماغ میں اور ہمارے پاس جو وسوسے وہ ڈالتا ہے نا چاند نظر آتے ہی، کہ اب کل کی تیاری کرنی ہے، تو نمازیں جو رمضان میں پڑھی نا وہ بہت زیادہ کر لی ہیں، تو اب یہ ہے کہ ایسا کرو کہ فلاں فلاں تیاری کر لو۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد نہیں جاتے، خواتین کو بھی جانا چاہیے مسجد۔ تو سارا جو مہینہ آپ نے تراویح کے لیے مساجد کا رخ کیا تھا، تو وہ چاند نظر آتے ہی وہ ختم، وہ نہیں جاتے عشاء کی نماز پڑھنے، بس چلے گئے تھے تراویح پڑھنے کے لیے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ تیاری کر لیں، وہ تیاری کے لیے کیا ہے؟ مطلب یہ سوچیں کہ تیاری تو ہو ہی جانی ہے، تو تیاری میں ٹائم کتنا لگنا ہے؟ اصل جو فوکس ہے نا وہ نماز ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ہم نے اتنا جو پورا مہینہ ٹریننگ کی، تو اس کے بعد جو حملہ ہے نا وہ شیطان کا یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جو ہم نے نوافل پڑھے رمضان میں، جو تراویح، اشراق، تہجد وغیرہ، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تو مساجد میں اعتکاف بیٹھنا، اور اچھا اب یہ ہے کہ یہ ساری نمازیں ابھی بھی ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس کو آپ پلان کریں عید کے بعد۔ ایک تو تحیۃ الوضو، وضو کر کے 2 نفل یا جتنے بھی نوافل آپ سے ہو سکیں وہ ضرور آپ اپنے اس میں رکھ لیں گے، اور ایک تو باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، اور وضو ختم ہو وضو کریں دوبارہ اور پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے گا کہ ایک عادت ڈیولپ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یعنی اب عید کے بعد جو سلسلہ ہوگا۔ اور یہ کہ کبھی مسجد میں جانا ہو جمعے کی نماز کے لیے یا ویسے، تو نیت کر کے چلے جائیے گا اعتکاف کی۔ ہاں، اعتکاف ویسے بھی ہو جاتا ہے، کچھ گھنٹوں کا بھی ہو جاتا ہے، جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے اتنی دیر کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا، یہ اپنے یعنی سوچیں، اس کو پلان کریں اور یہ نیت کر کے جایا کریں کہ اگر ہم 10 دن نہیں بیٹھ سکے تھے تو ہم یہ اس طرح کر سکتے تھے کہ جب ہم تراویح پڑھنے جا رہے تھے تو ہم نیت کر کے چلے آئے۔ اب یہ نہیں کہ یہ تو گزر گیا، جس نے کر لیا نہیں کیا، لیکن ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں رمضان دے، یا رمضان کے علاوہ بھی جب بھی ہم مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر کے جائیں ضرور، تاکہ ہم اس کا اجر سمیٹ سکیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چاند نظر آتے ہی جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ جی، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ بہت خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، ایمان میں اضافے والا اور سلامتی والا، اور سلامتی کے ساتھ اسلام والا یہ بنا دے ہمارے لیے۔ اور ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا، اور یہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا، اور پھر یہ
کہ فجر کی نماز بھی اب ہمارا کام نا مردوں کو وہ اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز مس نہیں کرنی، جماعت کے ساتھ مردوں کو مس نہیں کروانی. دوسرا یہ کہ فجر کی نماز ہوتا عموماً یہی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد عشاء اور فجر مس ہوتی ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. ساری رات تیاریاں کہہ کے گزار دی جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی خاص تیاری نہیں کرنی ہوتی. جو بھی ہے تیاری وہ 1-8 گھنٹے، لیکن نماز تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ وہ تو بس ایسے ہے جیسے کہ ابھی ہم دیکھ کے بیٹھے ہیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا ہے اس چیز کو. بہرحال ہاں، بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے بچائے ایسی چیزوں سے. تو عید کے دن عیدین میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے کہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اور عید الفطر کی جو بات ہے کہ کھجوریں کھا کر جایا جائے، اور تاک کھجوریں کھانے کا اہتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب عید کی نماز کے لیے پڑھ کر آ جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. لیکن یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ کہ پہلے بھی یہ کھا کے بھی جایا جا سکتا ہے. عید الاضحیٰ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال عید الفطر میں تو آپ نے کھجوریں کھا کے، اب یہ کہ پلان کر لیں آگے کے لیے بھی کہ اگلے رمضان میں اگلی عید بھی آئے گی، تو اس میں یہ کہ عید والے دن کھجوریں لے کر عیدگاہ چلے جائیں اور لوگوں کو کھجوریں کھلا دیں، یا کوئی اپنے دروازے کے باہر اگر ہو اور وہ سب کو کھلاتا جائے جو لوگ جا رہے ہوں، تو کتنا ہی اجر ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. مجھے اتفاق ہوا تھا ایک کراچی میں عید کی نماز پڑھنے کا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، انہوں نے خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور ان کے پاس باسکٹس تھیں ہاتھوں میں، اور وہ کھجوریں تھیں اور پانی تھا. تو جیسے ہی عیدگاہ میں لوگ آ رہے تھے خواتین، تو وہ ان کو آگے بڑھ کے سرو کر رہی تھیں. عید الفطر کی بات بتا رہی ہوں کہ ابھی وہ لوگ آ رہے، انٹر ہو رہے تھے نماز کے لیے، اور وہ ان کو سرو کری جا رہی تھیں کہ کھجوریں لے لیں اور پانی لے لیں. اور اتنا اچھا وہ ماحول بنا کہ اتنا وہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرے لیے تو فرسٹ ٹائم ہی تھا، میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا ایسے. تو وہ بہت ہی پیارا تھا. تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر ایسے ہی کام کرنے چاہیے اور اس طرح سے. بہرحال تو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور سب سے خوبصورت لباس زیب تن کرتے تھے، سب سے خوبصورت لباس عید والے دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا جو آپ عیدین میں پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ جبہ تھا جو کہ دھاری دار تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن آیا، ہمارے پیارے چلے گئے، اور ہم عید کیسے منائیں، ہم اداس ہیں. ہاں، پہلی عید، عموماً یہ پہلی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تیار نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نہیں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کون سی عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداسی کا جو ہے وہ بتایا کہ اس عید پہ ہم یہ نہیں کریں گے یا کچھ اس سے؟ عید تو خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے 2 ہی تو تہوار ہیں خوشی کے، اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے کہ چاہے وہ بہت ہی پیارے چلے بھی گئے، لیکن خوشی کے دن تو خوشی کا دن منانا ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے کرنا ہی ہے، جو کہا ہے ویسے کرنا ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا ہے اور رواج دینا ہے سنت کو. اپنے جو ہم نے رواج خود بنا لیے ہیں وہ نہیں، بلکہ سنت کو رواج دینا ہے. اچھا، آپ یہ بات ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ غم نہیں کرنا، اچھی لباس زیب تن کرنے ہیں، کھانے پکانے کا دن ہے، کھانے کھلانے کا دن ہے.
پکانے کا تو خیر اب میں کیا کہوں، کھلانے کا دن ہے، اور خواتین کا تو کام ہی پھر کچن میں ہی ہو جاتا ہے. تو بہت ساری یہ ہے کہ مل کے کام کر لیا جائے تو اس میں سہولت ہو جاتی ہے. اور اچھا، آپ عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے. اب اس میں دیکھیں نا حکمت کتنی خوبصورت ہے پوشیدہ، کہ جب ایک راستے سے جائیں گے اور پیدل جانا جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہے اچھا ہے اور مسنون بھی ہے پیدل جانا. اب جب پیدل جائیں گے، اور اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اونچی آواز سے تکبیرات کہنی ہے. تکبیرات کا جو سلسلہ ہے نا چاند نظر آنا کے بعد سے شروع ہو جانا چاہیے، اور جب تک کہ عید کا دن ہو آپ کو تکبیرات کہتے ہی رہنا ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں اونچی آواز سے، اب کوئی اونچی آواز سے جب تکبیر کہے گا پوری فضا گونج رہی ہوگی تو کیسا ماحول بنے گا. ہمارے یہاں کوئی پڑھتے ہیں؟ مردوں نے پڑھنا ہے اونچی آواز سے نا، عورتوں نے نہیں، میں نے یہی کہا ہے مردوں نے پڑھنا ہے. تو جب اونچی آواز سے پڑھیں گے اور فضا جب گونجے گی تو آپ سوچیں کیسا ماحول بنے گا، سارے ہی لوگ اگر پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے یہاں کب ہوتا ہے ایسا؟ بہت نہیں، ریئر بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ تو کرنے والے کام ہیں اور کرنے چاہیے. تو بہرحال جب یہ میں نے بات سنی تھی تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہی کہا کہ آپ لوگوں نے بھی اونچی آواز سے پڑھنا ہے. تو پڑھتے ہوئے گئے تھے تو کہہ رہے ہیں سب ہم کو گھور کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال تو یہ ہوگا شروع میں، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چلے گا اور یوزڈ ٹو ہو جائیں گے، سب لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. اور یہ کہ پھر کتنی زیادہ لوگوں سے ملیں گے، ملاقات ہوں گے ایک راستے سے، ان لوگوں سے ملاقات ہوگی، پھر اگلے راستے سے جب آئیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی، کتنی گیدرنگ بھی ہو جائے گی ایک طرح سے. اور پھر یہ کہ موقع دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو آپ کو اگر کوئی چیز لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ ان سب میں تقسیم بھی کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو یہ کس قدر ایک خوبصورت بات ہوگی. اچھا، پھر یہ کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے. عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جب آ جاتے تھے تب 2 نوافل پڑھتے. اصل میں شعور نہیں ہے نا. اب میں آپ کو ایک روایت ہی اسی حوالے سے اگر پڑھ کے سنا دوں نا کہ عید کی نماز کے حوالے سے خواتین کو عیدگاہ لے کر جانے کی تاکید. حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو منع کرتے تھے کہ وہ عیدین میں باہر نکلیں. پھر ایک عورت بصرہ آئی اور بنو خلف کے محل میں قیام کیا. وہ کہتی ہے میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب ہم میں سے کسی عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں کہ وہ عید کے لیے نہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ساتھی کی چادر لے لے، اور اسے چاہیے کہ وہ خیر کے کام میں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو. تو بہرحال حاضر تو ہونا ہے عیدگاہ میں، خواتین کو جانا ہے، شامل ہونا ہے عید کی نماز میں. حتیٰ کہ یہ بات ہے کہ جس کو نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی جائے گی اور دعا میں شامل ہوگی، کیونکہ پورا مہینہ جو عبادات کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ سب جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پتہ چلا. اور اب دیکھیں کہ حائضہ عورتوں کو جو حکم دیا وہ کیا؟ مسلمانوں کی جگہ، نماز کی جگہ سے دور رہیں. یعنی جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں نہیں، بلکہ ایک جگہ سائڈ میں ہوتی ہے. اگر آپ نماز پڑھنے جائیں عیدگاہ تو یہ اہتمام کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک جگہ پہ خواتین وہ بھی کھڑی ہوتی ہیں یا بیٹھی ہوتی ہیں کہ جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا؟ واجب ہے، فرض ہے، سب مسلمان ادا کریں گے عید کی نماز. اگر یہ ہے کہ کسی کو
یعنی کہ کوئی نہیں جا سکا عیدگاہ یا کچھ اس طرح سے لیٹ ہو گئے یا کیا، تو 2 رکعت نفل ہے وہ ادا کر لیے جائیں. اگر گھر میں اگر یہ ہوا کہ بارش بہت تیز ہو گئی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا کہ آپ نہیں پہنچ سکے بالفرض، تو 2 رکعت نفل پڑھیں. جی ہاں جی بارش بھی ہو گئی تھی، لیکن ہم نماز پڑھ کر آئے تھے پھر بارش ہوئی تھی. جی بہرحال، اور یہ کہ ملاقات کا دن ہے، عید کا دن، یہ بات یاد رکھیں. صلہ رحمی کریں عید والے دن، اصل کام ہی کرنے والا وہ ہے عید کا دن. رشتہ داروں سے ملیں، دور ہے فون کالز کریں، یعنی ملاقاتیں کریں، ملیں سب سے ملیں. ساری جو پرانی اندر جو رنجشیں پالی ہوئی ہیں وہ سب ختم کریں. رشتہ داری کو جوڑنے کا دن ہے عید کا دن. اچھا، اور یہ کہ مختلف کھیل کھیلنا، بچوں کو کھیل کھلوانا. اب وہ کھیل کیا ہوں گے؟ وہ کھیل ہوں گے تیراکی بھی ہو سکتی ہے، دوڑ لگوائیے بچوں سے، نشانہ بازی کروائیے. یعنی یہ کھیل ہے، یہ نہیں کہ ویڈیو گیم یا جو کہ گیم کھیلتے ہیں ہم بچے. جی 5 سے لوڈو وغیرہ. اچھا نہیں، وہ بھی نہیں، بالکل نہیں. جو آؤٹ ڈور گیم ہے نا وہ کھیلنے ہیں. آؤٹ ڈور گیم کھلوائیں بچوں کو، اس سے یہ ہوگا. دیکھیں اسلام نے جو کھیلوں کو الاؤ کیا ہے وہ کون سے کھیل ہیں جس سے کہ آپ کی ہیلتھ ڈیولپ ہو، آپ کی ہیلتھ بنے، فزیکل جو آپ کی جو ہیلتھ ہے نا وہ بنے وہ. اور یہ کہ نشانہ بازی ہے کہ وہ بھی ایک آرٹ ہے کہ وہ نشانہ بازی جب سیکھیں گے بچے تو ان کے لیے آگے بہت فائدہ ہوگا، لڑکوں کو اسپیشلی اور لڑکیوں کو بھی. بہرحال دوڑیں لگوائیے چھوٹے بچوں سے. ریسنگ کے مقابلے ہو سکتے ہیں، مختلف ریسیں ہو سکتی ہیں. ہم بچپن میں کرتے ہوتے تھے، اسپون ریس ہوتی تھی، ایک ہرڈل ریس ہوتی تھی، ایک سیک ریس ہوتی تھی. تو وہ کتنی زیادہ ریسیں ہیں جو کہ ہم کروا سکتے ہیں بچوں کو. عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اور آج بھی ہم جب جمع ہوئے ہیں تو یہ خوشیاں بانٹنے کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں. اور یہ کہ آپس میں میل ملاقات کریں، ایک دوسرے کو اچھے پیغام دیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی فیلنگز کا اظہار کریں. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی شیئر کرے کہ عید کا دن آپ نے کیسے گزارا. کوئی شیئر کرے گا؟ جی ہاں، وقت کا ضیاع. لوڈو کیا، یہ جو ہے نا اس کے اندر جتنے بھی گیمز ہیں وہ سارے، اگر وہ نماز پڑھ لے، اللہ کے کام پورے کر کے کھیل لے تو پھر چلو ٹھیک ہے. نہیں، ٹائم لمٹ اپنے میں کھیلنے کے مطلب وہ اس کھیل سے کوئی فائدہ ہے؟ نماز چھوڑ کے گانے والی گیم ہے وہ منع ہے حدیث میں. گانے دانے والی، ہاں جو ڈائس ہے نا، ڈائس وہ الاؤ نہیں ہے، ناٹ الاؤ. اور یہ جو لک ڈپینڈ کرتی ہے نا، انسان کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، صرف لک ہے. میں نے کہا اگر عید کے دن بچوں کو کہیں گے کہ چلو دوڑ لگاؤ کر دو، نہیں پارک میں لے جائے نا، نہیں پارک میں وہاں پر نشانہ بازی کی اصل میں سہولت بھی ہے اور وہاں پر کافی اچھی اچھی گیمز ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو مائنڈ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے. بات یہ ہے کہ شروع سے مائنڈ سیٹنگ کرنی ہے، اس وقت اچانک سے تھوڑی. اس کی تو پلاننگ ہوگی نا، رمضان سے پہلے ہی آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے کیا؟ آپ مہمان آپ کے گھر آنے ہوں تو اس کے لیے کتنی پلاننگ ہوتی ہے کہ کون کیا بنائے گا. نصرت نے کتنی پلاننگ کی ہوگی کہ ان کے گھر میں آنا ہے. دیکھیں کب سے انہوں نے پلاننگ کی، مجھے فون کیا، سمرہ کو فون کیا، تو پھر سارا تو جی اسپورٹس کے لیے بچوں کے لیے لیدر سے کپڑے بنا لیں شلوار ہاں تاکہ وہ بالکل کھیل سکیں. بالکل. اور یہ نہیں کہ اس کو آپ نے کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیے گا. اور عید گفٹ پیک کریں بچوں کو، بجائے اس کے کہ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، عید سیلیبریٹ کرنا سکھائیں. اور ہاں الحمد للہ. جب عید کے دن بچے بھی
जाते, सब होते हैं, फिर रिश्तेदारों के जाते हैं, तो बच्चे जो है वो अपनी उसमें अलग उसमें लग जाते हैं, जैसे माएँ फारिग हो गई और बच्चे भी जो मर्जी कर रहे हैं, अब माएँ हैं वो अब अलग हैं, वो फिर जेंट्स अलग हैं, हाँ इतनी बच्चों की तरफ तो हाँ हम नहीं देते, नहीं देते। हालांकि सबसे ज़्यादा तवज्जो बच्चों की तरफ देनी चाहिए, जो देनी चाहिए। बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये कि सबसे ज्यादा अहम जो बच्चों को वो जो अहमियत दी जाती है, और माशाल्लाह ऐसी सजा होता है बच्चों से कि कपड़े घरों में भी ऐसे कपड़े भी चलें एक बात है, लेकिन बच्चों को ईद के हवाले से गाइड करना, बताना, बच्चों को ये बताना कि आज हम खुशी का दिन क्यों मना रहे हैं। बच्चों को क्या पता, बर्थडे तो हमने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाई उनकी, उनको ये नहीं कि उनके लिए ही सारा कुछ हो रहा था। ईद पे क्यों नहीं होता उनके लिए सारा कुछ? बर्थडे में सारा कुछ उनके लिए हो रहा था, तो ईद वाले दिन उनके लिए क्यों नहीं हो रहा? अब जो लोग नहीं आएंगे वो पछताएंगे, हाँ ईद भी मिलनी थी, हमें तो पता ही नहीं था, हम भी आ जाते। मेरा बेटा कहता मुझे रोजे बहुत अच्छे लगते हैं, कहते इसमें अफ्तारी में चीजें बहुत मजे करती असल में ये वाली भी बात भी समझने वाली है कि हमने रमज़ान को खाने पीने का महीना बना लिया है, हालांकि इसमें नए किस्म के खाने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ये भी बात मैंने आपको बतानी है। हाँ, मतलब नई नई डिशेस ट्राई हो रही हैं, और नए नए जो है ना वो तलन बन रहा है, रेसिपीज़ फॉलो हो रही हैं। रमज़ान में तो आपने फ़ील करना था, गुर्बत को फ़ील करना था, आपने फ़ाक़ों को फ़ील करना था। आपने क्या किया? हमने क्या किया? हमने अपने दस्तरखान किस तरह सजा लिए? क्यों? हमने तो फ़ील ही नहीं किया कि वो भूख, वो इफ़लास, वो चीज़, वो क्या होता है। आम दिनों की तरह अपना टेबल सजाना चाहिए। टेबल जैसे आम दिनों में होता है वही रमज़ान में, अपने रमज़ान को सादा बनाएं, अपने रमज़ान को अल्लाह की तरफ लगाने वाला बनाएं, बजाय इसके कि हमारा आधा दिन तो खाने पकाने में सर्फ हो रहा था। इबादत किधर गई? रमज़ान तो मिला ही हमें इबादत के लिए था, और हम समझते हैं कि नहीं यही असल काम है, खाना असल काम है। फिर ईद मिलता है, ये सब सादगी इतनी करके गिफ्ट फिर ईद मिलती है। हाँ बिल्कुल, सादा रमज़ान गुजारें तो अल्लाह ताला ने खुशी का दिन, ईद का दिन दिया है। तो अब आप ईद खुशी मनाएं, और बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए, और बच्चों से रोज़े रखवाने चाहिए, छोटे बच्चों से रोज़े रखवाने चाहिए। और बच्चों को यानी कि छोटा बच्चा है तो उसको टाइम पीरियड का रोज़ा रखवा देना, यानी कि असर से मगरिब तक का रोज़ा रख लो बेटा, इतना देर, तो उसको भी एक अचीवमेंट का एहसास होगा कि मैंने तो छोटा रोज़ा रखा है। और वो हाँ ये सामने आपके बच्चे बैठे हुए हैं, ये रोजा रख के अपनी माँ के ऊपर इनके समझ ले कर्ज बन जाता है कि हमने रोजा रखा है तो हमें वो बना के दे, हमने मतलब रोजा रखा है तो असल में उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि हमने शुरू से उनको यही माहौल दिया है, और हमारे बड़ों ने भी यही दिया था। तो अब जबकि हमें पता चला, शऊर मिला, अल्लाह ताला की तरफ से शऊर हमें अल्लाह की तौफीक से दिया अल्लाह ताला ने, तो अब अपने घर के माहौल को बदलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, ये नहीं अचानक आप वो नहीं कर सकते। जी जी जी, लेकिन ये कि एक वक्त आएगा कि घर वाले भी राज़ी हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, हम काम करते नहीं हैं, बात ये है। ये जो है ना औरत होना जो है ना, हम समझते हैं कि माँ बनना और बीवी बनना ये ना बहुत मुशक्क़त वाला काम है, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को घुलाने वाला काम है। यानी उसके लिए आपको बहुत ही घुलना पड़ता है एक एक बात को। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाली बात आ गई, इसको कैसे निकालूं, इसके अंदर ये बात जा नहीं रही है, मतलब ये सोचेंगे हम, कौन करेगा? अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, माओ को दी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर हमसे पूछा जाएगा, कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसूला, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि तुम सबके सब राई, और तुम सबसे सवाल होगा। तो अपने सवालों के लिए ना जवाब तैयार कर लें कि हमने अपनी औलादों को कैसे इस चीज़ पे लाना है, ख़ुद भी आना है और इनको भी लेकर आना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई पूछना है या कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप कर दें। ईद के बारे में बता दो, जो लोग घर में पढ़ते हैं कैसे पढ़ना है? 2 रकात नफिल पढ़नी है सिर्फ, नहीं पढ़नी।
نہیں پڑھنی. وہ تکبیرات جو ہیں تکبیرات صرف تکبیرات میں بتاتی ہوں. تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیرات جو ہے وہ آپ کو امام صاحب پڑھائیں گے، جو جماعت کرا رہے ہیں نا وہ کرائیں گے. آپ سمپل 2 رکعت نفل پڑھ لیں بس، سمپل 2 رکعت نفل. جی 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 بالکل جی. اب آپ بتائیں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہیں، زیادہ افراد ہیں تو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ ہوتی نہیں، وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. عید کی کھلے نماز میدان میں بڑی گیدرنگ کے اندر ہی پڑھنی چاہیے. جی جی وہ عیدگاہ میں ہی ہوتی ہے عید کی نماز. اور گھر میں تو پھر وہی اشراق کی نماز ہوگی گھر میں. اور اگر نماز تو ویسے لیڈیز کرا لیتی ہیں گھر میں جماعت. جی جی کرا لیں، لیکن یہ کہ وہ عید کی نماز پھر وہ اس طرح نہیں ہوگی نا. وہ پھر تو عید کے لیے تو خطبہ ہوتا ہے نا، عید کا خطبہ ہوتا ہے. عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے اور وہ عیدگاہ میں ہوتی ہے. پورا پراپر ایک گیدرنگ ہے. دیکھیں یہ گیدرنگ جو ہے نا، یہ ایسے آپ نہ سمجھیں اس کو، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. تو اس کو ہم کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ اس کو بھی رواج دینا چاہیے. ہاں بالکل. اور عید کے دن سب کا جمع ہونا، اور پھر آپ دیکھیں کہ عید کے بعد وہیں پر ہی اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، کھیلوں کا بچوں کے لیے، یا اس طرح کے جیسے ہارس رائڈنگ ہے یا اس طرح سے، تو یہ کتنا ایک اچھا ایک ماحول ہوگا اور ایک لگے گا کہ یہ کوئی اسلامک اوکیزن ہے. ابھی اسی عید پہ ایک نیوز میں نے پڑھی کہ ایک وہاں پہ امریکہ میں شاید کہیں اسی یورپ کنٹریز میں، وہاں پہ عید کی گیدرنگ ہو رہی تھی. تو ایک نان مسلم شخص آیا اور اس نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے آپ لوگوں کے پاس، اونچی اونچی تکبیرات پڑھ رہے ہوں گے. تو اس کو پھر وارملی ویلکم کیا گیا اور اس کو جو ہے اسلام کے بارے میں بتایا گیا اور اس کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا گیا. تو جب وہ واپس گیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمارے توسط سے اسلام پھیلے، یہ ہو. اگر بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بچے جو ہیں ان کو یہ بھی ہم سکھائیں کہ جس طرح افطاری اگر بنائی ہے تو اس میں سے غریب لوگوں کو بھی دیں یا اپنے دوستوں کو بھی بانٹیں. تو اس طرح تو پھر اچھا کھانے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں نا، تاکہ ان کو موٹیویشن ملے، وہ بار بار روزہ رکھیں. نہیں تو پھر آپ سادی روٹی سالن کھلائیں گے تو بچوں کو موٹیویشن کیسے کیوں ہوگی روزے کی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے خود کھانے کھلا کے ان کا بیڑا غرق کیا تھا. جی ایک نہیں، عید کی نماز کے لیے بھی تیار ہو کے جائیں نا. عید کا دن تو ہے ہی خوشیوں کا دن، اور اس دن تو نیا لباس زیب تن کرنا ہے تو وہ شروع میں ہی پہن لے، اٹھتے ہی عید کے کپڑے لباس. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کسی شادی کے فنکشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں نا؟ یہ یعنی کہ فنکشن میں انٹر ہو کے پھر آپ تیار ہی ہوتے ہیں نا. یعنی جیسے ہی عید کا دن نکلا نا، سمجھیں یہ اب شادی کا فنکشن ہو گیا ہے، اب آپ نے تیار ہو جانا ہے. ٹھیک ہے پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام،
ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کی رمضان کی عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو بھی ہم سے لغزشیں ہو گئیں، یا الہی ہم قصوروار ہیں، الہی ان سب سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ یا پاک پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائیے۔ یا الہی گناہ کرنا مشکل بنا دیجئے، یا الہی نیکی کرنا آسان بنا دیجئے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی آپس کے تعلقات کو ہمیں استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نماز کا ہمیں پابند بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی اور اس کے سارے لوازمات کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت ہمیں حسن اخلاق والا انسان بنا دیجئے۔ یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا الہی صفا کے لیے دعا الہی اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا الہی جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ان سب کی مشکلات کو آسان کر دیجئے۔ یا الہی ان پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے۔ یا الہی اس گھر کے رہنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو دین سے جڑ کر رہنے والا بنا دیجئے۔ جس طرح سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، الہی ہمیں بار بار اکٹھے ہونا نصیب فرما۔ یا الہی ہمیں بار بار دینی مجالس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا پاک پروردگار ہمیں تا حیات اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا پاک پروردگار ہماری نسلوں میں اس کام کو جاری کر دیجئے۔ یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، یا پاک پروردگار ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا دیجئے۔ یا الہی جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دیجئے۔ یا پاک پروردگار زنا کو مشکل کر دیجئے، نکاح کو آسان بنا دیجئے۔ یا رب العزت جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بہت ہی پیارے ہمارے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام سب کا آنا جانا قبول فرما لیجئے۔ یا الہی سب کے ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں لکھ دیجئے۔ یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔